کہ آخر غدیر کی ضرورت کیا تھی؟ کیا اس دین کو رسول کی رحلت کے بعد بغیر کسی رہبر اور بغیر کسی رہنما کے چھوڑا جا سکتا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصور کیجئے ایک ایسی عظیم الشان سلطنت کا کہ جس کا کوئی آئین نہ ہو۔ تصور کیجئے ایک ایسے جہاز کا کہ جس کا کوئی پائلٹ یعنی کپتان نہ ہو۔ تصور کیجئے ایک ایسے گھر کا کہ جس کی چھت تو ہو مگر ستون نہ ہو۔ یقیناً یہ گھر، یہ جہاز اور یہ سلطنت سب کے سب تباہی کے کگار پر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی جو اصل ضرورت ہے وہ موجود نہیں ہے۔ کیا وہ کامل دین کہ جسے ہم اسلام کے نام سے جانتے ہیں، کہ جس کی بنیاد رکھنے کے لیے 1,24,000 انبیاء آئے اور انہوں نے اپنا خون دیا، اس دین کے جڑوں کو مستحکم کرنے کے لیے رسول اسلام نے اپنے دن اور رات کو ایک کر دیا؟ کیا اس دین کو رسول کی رحلت کے بعد بغیر کسی رہبر اور بغیر کسی رہنما کے چھوڑا جا سکتا تھا؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ اسی نظام رہبری کے اعلان کا نام ہے عید غدیر۔ آج 1400 سال بعد بھی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر غدیر کی ضرورت کیا تھی؟ کیا ضرورت تھی کہ رسول خدا نے اس تپتے ہوئے صحرا میں چلچلاتی دھوپ میں حاجیوں کو روکا کہ جس میں بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، بچے بھی تھے اور ہو نہ ہو مریض بھی تھے؟ اس کا جواب بالکل ہی آسان ہے۔ رسول اس بات سے واقفیت رکھتے تھے کہ رسول کے بعد یا تو عالم اسلام کو دو کگار پر چھوڑا جا سکتا ہے، یا تو یہ کہ اسلام کو لاوارث چھوڑ دیا جائے کہ جس کا جیسا من چاہے، جیسا دل چاہے اپنے اعتبار سے اسلام کی تشریح کرے اور اس کی شرح بیان کرے، یا اسلام کو ایک ایسے سرپرست کے سائے میں چھوڑا جائے کہ جو صورت و سیرت و رفتار و گفتار میں رسول جیسا۔ غدیر کی ضرورت اس لیے تھی تاکہ رہتی دنیا تک دنیا کو یہ پیغام مل جائے کہ الہی رہنما صرف اللہ ہی چن سکتا ہے۔ ہمہ شمہ کی یہ بات نہیں ہے کہ کوئی بھی جس کا بھی من چاہے کسی بھی کونے میں جا کر اپنے لیے دین کا رہنما تلاش کر سکے۔ ایک اور اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ غدیر سے مراد وہ نہیں ہے کہ جو شیعہ حضرات لیتے ہیں، بلکہ غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا گیا تھا، بلکہ غدیر کے دن علی سے محبت کا اعلان کیا گیا تھا۔ کیا یہ بات عقلی ہے؟ کیا کوئی عقل مند انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ کسی سے محبت کرنے کے لیے ہم کسی کو صحرا میں کھڑا کر دیں، کجاووں کا منبر بنوائیں، لوگوں کو صحرا میں چلچلاتی دھوپ میں کھڑا کر دیں صرف اس لیے کہ بھائی تم ان سے محبت کرو؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اللہ نے سخت لہجے میں کہا ہے کہ اے رسول، اگر آپ نے ان کی ولایت کا اعلان نہیں کیا تو گویا آپ نے کار رسالت انجام نہیں دی۔ کیا اللہ کی طرف سے یہ سخت لہجہ صرف علی سے محبت کے لیے تھا؟ کیا اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے لوگ علی سے محبت نہیں کرتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ غدیر صرف محبت کا نام نہیں ہے، بلکہ غدیر نام ہے مکمل اطاعت کا، یعنی ایسی اطاعت کہ جیسا رسول کی ہم اطاعت کر رہے تھے ویسے ہی اطاعت ہم خلیفہ رسول کی بھی کریں، یعنی علی ابن ابی طالب کی کریں، جنہیں اللہ کے حکم سے مقام غدیر پر مولا بنایا گیا، اور رسول نے یہ کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ آج غدیر کو 1400 سال بیت گئے، آج ہمیں غدیر کی کیوں ضرورت ہے؟ غدیر کی ضرورت ہے کیوں؟ اس لیے کہ آج کے زمانے میں ہمارا جوان یوتھ اس بات پر پریشان ہے کہ ہم کسے فالو کریں، اپنا رول ماڈل کسے بنائیں، ہم کس کی پیروی اور کس کی اطاعت کریں۔ غدیر اپنے بلند آواز کے ذریعے سے ہم جوانوں کے کانوں میں یہ بات ڈال رہا ہے کہ دیکھو، اطاعت صرف اس کی ہوگی کہ جو اپنے رفتار و کردار و گفتار میں رسول جیسا ہوگا، یعنی معصوم ہوگا، اور انسانیت کی نجات صرف اسی رہبر کے سائے میں ہے کہ جو اللہ کی طرف سے چنندہ رہبر ہو، کہ جسے اللہ نے اپنی طرف سے اور اپنے علم کے بنا پر اسے رہبر معین کیا ہو، کہ جیسا علی علیہ السلام کو اللہ نے غدیر کے میدان میں مولا معین کیا۔ غدیر ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دین صرف نماز اور روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ نام ہے رہبر الہی کے سامنے مکمل طور سے سر تسلیم خم کرنے کا۔ ایک مثال کے ذریعے سے یہ بات واضح کرتا چلوں، آپ نے اپنی پوری زندگی نمازیں پڑھی ہوں، روزے رکھے ہیں، لیکن آپ کی نیت ہی کچھ اور ہو تو نماز تو اپنی جگہ پر رہے گی ہی، روزہ اپنی جگہ پر رہے گا ہی، لیکن اس نماز روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز و روزہ تو ہے مگر اس کی روح اس سے چھین لی گئی ہے۔ اسی طریقے سے اگر انسان دیندار ہے مگر ولایت علی ابن ابی طالب کے بغیر ہے تو یہ دین تو ہے مگر یہ دین بغیر روح کے ہوگا، اور یاد رہے جسم اگر بغیر روح کے ہو تو اس جسم سے بدبو آنے لگ جاتی ہے۔ غدیر خم کا میدان آج بھی کھلا ہے،
اور وہ ممبر آج بھی اسی جگہ پر برقرار ہے، اور وہ آواز من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کی آواز آج بھی جاری و ساری ہے۔ غدیر کا مطلب یاد رہے صرف محبت نہیں ہے، غدیر کا مطلب ہے اطاعت، غدیر کا مطلب ہے پیروی۔ آئیے اس غدیر ہم اس اہم پیغام کو رسول کے ہم آواز ہوتے ہوئے دنیا تک پہنچائیں اور دنیا کے سامنے یہ واضح کریں کہ دین اسلام رسول کے بعد لاوارث نہیں چھوڑا گیا، بلکہ اللہ نے جس طریقے سے دین اسلام کی حفاظت رسول کے ذمے کی تھی، اسی طریقے سے رسول کے بعد اس دین کی حفاظت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے ہے، کہ جن کی پہلی کڑی امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اب تمامی حضرات کی خدمت میں عید سعید غدیر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب، یا علی مدد۔